ناصر بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یار مجھے یہ بتائیں، میں کیا عجیب عجیب خبریں سن رہا ہوں۔ ایک خبر یہ ہے، اور آپ کے بقول کہ سیاست کے جو بے تاج بادشاہ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پشین سے انتخابات لڑیں گے، اور اب تو شہباز شریف نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ NA 242 کراچی سے انتخابات لڑیں گے۔ اور میں آپ کو اور کیا کیا بات بتاؤں، تو یہ خبریں آ رہی ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو عمران خان کو سیاست ہی نہیں تھا آتی، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، اور میں نے بھی صحیح کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کے بے تاج بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اچھا، بے تاج کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ تاج کے سیاست پہ بغیر، تاج کے بغیر نہ ہو، تاج کے تو بغیر، یہ کس لحاظ سے کہا جا رہا ہے؟ تاج کے بغیر۔ اچھا اچھا، بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، چون کا مربع جتنا بھی آپ جمع کر لو نا، بری طرح پٹ چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نظام جب گندا ہو جائے نا تو اس کا یار ویسے اللہ حافظ ہے۔ کس نے نظام گندا کیا؟ آپ کیا کہتے ہو؟ یہ کون ملوث ہے؟ یہی لوگ یہ کوئی ملوث خلائی ہیں، مخلوق ہے؟ کہاں یہی سے آئی لوگ ہے؟ ملوث یہی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو سیاستدان ہیں، یہ کرپٹ ترین سیاستدان ہیں۔ یہ اچھا، اگر جرت مند ہوتے، یہ اگر با کردار ہوتے، با صلاحیت ہوتے، تو 70 سال اس ملک کا بیڑا غرق ہوتا۔ کسی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مجھے تو اگر لگ رہا ہے ایکا کہ کر ملک لیں، نا 70 سال میں اتنا بیڑا غرق نہیں ہوا جتنا یہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہوا ہے۔ 1.5-2 سال میں تو انہوں نے آتما رول دی ہے نا ملک کی، کہ ملک کا وجود اصل میں خطرے میں پڑ چکا ہے۔ آپ میں ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، اور ایک عام طبقے کے اندر ہمارا رہن سہن ہے۔ جس وقت ہم شام کو بیٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ہوٹل والے تھابے پہ جا کے چائے پیتے ہیں، کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں، تو لوگوں کے ویوز جب چیک کرتے ہیں نا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حالات اور واقعات ہیں نا، یہ وہ بنگلہ دیش والی تحریک پھر سے برپا نہ ہو، کہ اللہ یہاں نہ تک کرے یہ ایسا ہو۔ سوچ، میں ویسے ایک یعنی اور کہ بات یہ سوچ رہا سوچ تھا۔ پیدا ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ سارے سیاستدان ملوث ہیں، یہ قصوروار ہیں، یہ بری الذمہ نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہیں۔ نہیں، دیکھو نا، لیکن تو اگر آپ کو یہ یہ نہیں سسٹم، لگتا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے؟ دیکھیں جی سیاستدان تو اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیں کیا بے ضرورت بس ہے؟ ہے، وہ تو بے اسٹیبلشمنٹ کی بس کیا ہے۔ ضرورت ہے؟ دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ اگر کے پاس آپ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر تو آ کے نہیں نہ بیٹھتی، جہاں یہ کنجر اور یہ گدھے بیل گائے بیٹھتی ہیں، وہاں جا کے یہ منتخب ہو کر جاتے ہیں، آپ کے اور میرے ووٹوں سے منتخب ہو کر جاتے ہیں، جس طرح بھی جاتے ہیں، پارلیمان میں تو پہنچتے ہیں نا۔ فیصلے کرنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھا جائے۔ آپ کو پتہ ہی ہے پارلیمنٹ میں فیصلے تو نہیں ہوتے، کہیں اور سے ہی ہوتے ہیں۔ سر پارلیمنٹ میں فیصلے ان کو اسٹیبلشمنٹ کرنے کرتی ہے چاہیے نا، ان کو کرنے چاہیے، ان کو پارلیمنٹ میں فیصلے کرنے چاہیے۔ نواز شریف کی دم پہ پاؤں آتا ہے، جب زور سے اس کو کھینچتے ہیں وہ زخمی ہوتا ہے، اس وقت چیختا ہے مجھے کیوں نکالا، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں اس طرح کیا، سنا میرا وہ جب قصور پیدا نہیں ہوا ہے۔ تھا اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے پوچھا تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں، زرداری صاحب کی وہ دم پہ پاؤں آ جائے، وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی دم اچھا، پہ ایک اور پاؤں آ بات جائے، ہے، عمران خان کی دم پہ پاؤں آیا، ایک اور سنو بات ہے۔ سنو، عمران خان کی دم پہ پاؤں آیا، کم از کم جنا ڈٹ تو گیا، آج یہ کھڑا بات تو ہے۔ ان کو بے شرموں کو چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ اپنی سیاسی ایک جو ہے وہ کشتی کو ڈبونے کے بجائے آپ لوگ سیدھے آ جاتے، آپ کہتے ٹھیک ہے بھائی، ہماری سیاست کی جو مخالفت ہے وہ اپنی جگہ وہ ہماری رہے گی، جمہور کے مطابق ہم مخالفت کریں گے، ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں گے، لیکن اس کاز کے اوپر ہم ایک ہیں کہ بھائی عوام ہمیں منتخب کرتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، راتوں رات ہمیں اسمبلیوں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، حکومت سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، یہ خود مواقع فراہم کرتے ہیں۔ دیکھو نا، عمران خان آیا تو شہباز شریف سہولتکار بن گیا، جا کے اس نے کہا ٹھیک ہے جی مائی باپ، میں آپ کے جوتوں کو میں چاٹتا ہوں۔ لیکن مجھے بتائیں اس میں ان کا فائدہ کیا ہے؟ کس لیے کر رہے ہوں گے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ محب وطن نہیں ہے؟ ان کون سے کون کرا رہی ہے؟ کون اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے؟ خود کر رہے ہیں؟ میرے بھائی خیال میں جان؟ جو ایک چیز آپ مس کر رہے ہو نا، وہ یہ مس کر رہے ہو کہ آپ اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا ہاں، اس پہ شاید پردہ ڈال رہے ہو، میں کوئی پردہ اور نہیں ڈال رہا یہ کرتے تو بھائی وہی جان، ہے میں نا، کوئی پردہ سیاستدان نہیں تو ڈال بے رہا۔ بس ہے مجھے نا۔ آپ یہ بتائیں، سپریم کورٹ آپ کا ادارہ ہے؟
ادارہ ہے لیکن بے بس ادارہ ہے نا۔ آپ کل پرسوں دیکھ لو جو بھائی جان شاہ آپ محمود میری بات قریشی کو کے تو ساتھ فالو ہوا کریں، میں جو بات کر رہا ہوں میری پوری شاہ بات کو محمود فالو قریشی کریں۔ کے ساتھ جو ہوا وہ میں انہوں نے کس تناظر جھگڑیاں بکھیر دیں۔ میں کس تناظر میں کہہ رہا ہوں؟ عدالت کے جو احکامات ہیں ان کو ایک ایس ایچ او نے اور 2 ٹکے کے 3-4 اور پولیس افسر تھے انہوں نے کوڑے میں ڈال دیا۔ سر میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک ادارہ ہے نا سپریم کورٹ، ہاں جی ٹھیک ہے، برائے نام ادارہ ہے، پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، بالکل برائے سب سے نام۔ بڑا ادارہ کون سا ہے؟ میرے خیال میں تو میرے سے اگر پوچھیں تو سب سے بڑا ادارہ اس وقت یہ جی ایچ کیو ہی بنا ہوا ہے۔ سر چھوڑ دیں جی ایچ کیو کو، وہ بھی آپ کا ایک ادارہ ہے۔ میں ادارے کی بات کروں کہ اس پاکستان کے آئین کے مطابق سب سے بڑا ادارہ مقدم ادارہ کون سا ہے؟ پارلیمنٹ ہے، پھر عدلیہ آتی ہے، ٹھیک پھر ہے، ایگزیکٹو آتی ہے۔ آپ لیکن اس مجھے وقت یہ تو بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں جس ادارے کا نمبر جا کے 5واں آتا ہو وہ ادارہ آپ کے پیچھے آگے سوار ہو جائے، آپ کی کنپٹی پہ وہ رکھ لے، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کمزوری کس کی ہے؟ کمزوری اس ادارے کو دونوں کی ہے۔ روکنے کے لیے جب تک یہ لوگ ایک نہیں ہوں گے۔ لیکن ادارہ اگر خود سہولت کار بن جائے، اب آپ یہ دیکھ لو کہ ملک میں جو بھائی جان لاقانونیت ہے ادارہ وہ سہولت خود کار ہی کر بنے رہا گا، ہے نا، وہ تو خود ہی کر ادارے رہا کو آپ جب بھی ہاں، تو سہولت کیا- پرووائڈ کریں تو گے کیا تو کریں؟ ادارہ تو سہولت کار بنے گا۔ ہے۔ کون کر رہا ہے سہولت پر؟ یہی سیاستدان کر رہے ہیں نا سہولتیں، یہی پرووائڈ کر رہے ہیں سہولتیں۔ کل شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نہیں مانتے۔ نہیں پشاور مانتے۔ ہائی کورٹ جو ہے وہ صرف اس کی جو حدود ہے صوبے تک ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو حدود ہے وہ پورے پاکستان تک ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے اس کی حدود شاید دیکھیں پاکستان سے نا، باہر انڈیا اور ان پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر باقی سیاستدانوں میں باقی سیاسی پارٹیوں میں غیرت ہو نا تو اس کو شہباز شریف کو اب کیا پکڑیں کریں، کان غیرت سے، سیاست چھوڑ دیں۔ کان سے پکڑیں، شہباز شریف کو کان سے پکڑیں، عوام کے مجمع میں لا کے اس کو گھسیٹیں، جوتے ماریں، اور عوام اسے مارے نا، کہیں عوام اسے کیوں کہیں نہیں کہ الو کے پٹھے یہ کوئی اتفاق فاؤنڈری ہے، یہ اتفاق مل ہے جہاں پہ تمہارے باپ نے لا بنایا ہے، قانون بنایا ہے تو وہی چلے گا۔ یہ کورٹ ہے، یہ عدالت ہے، یہ عدلیہ ہے، تمہاری جرت کیسی ہوئی ایسا بیان چلے دینے کی؟ مختصراً بتائیں اس کا حل کیا ہے، مجھے مختصراً بتائیں کیونکہ یہ ٹائم ختم ہو گیا۔ بھائی جان اس کا حل جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہے، میں تو اس وقت جو دیکھ رہا ہوں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آرمی چیف جنرل حافظ سید جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے حضرت نا، مولانا بھول گئے ہو۔ جو مولانا صاحب ہیں، میں کہوں گا کہ جو اس وقت پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دیا گیا ہے نا، جو ان نونیوں نے، ان نوری والوں نے، جو انہوں نے یہ پنجاب پولیس کا جو حشر کیا تھا، وہ جس سطح پہ اس کو لا کے روڈ پہ کھڑا کیا ہے، ننگا کر دیا عوام میں، اس طریقے سے فوج کا مورال اس وقت جا رہا ہے کہ عوام کی نظروں میں عاصم منیر صاحب اگر تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کر کے نا اس گند سے پیچھے ہٹ جائیں اور ان کو فری ہینڈ دے دیں، آپ سارے میں یہ عاصم منیر ان کو فری ہینڈ دے دیں، لیکن کر تو وہی رہے ہیں، کیا وہ نہیں نہ کریں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس سارے سلسلے سے بیک ہو جائیں، بیرک میں واپس چلے جائیں، وہ خود ہی بیک ہو جائے، اور وہ کہیں اخلاقی طور پہ جرت پیدا کریں ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے نظام کو بچانے کے لیے۔ اخلاقیات رہی ہے نہ تو ادھر نہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جی، بڑے بڑے لوگ ہیں، کیوں نہیں؟ حمید گل بھی اسی دھرتی کا پیدا ہوا تھا، لیکن جب وہ تھا نا، حاضر تھا، تو اس وقت انہوں نے بھی وہی کام کیے جو یہ کر رہے ہیں۔ نہیں حمید گل نے تو خیر نہیں کیا، اس کے بعد وہ مجاہد بھی بن گئے، سارا حمید کچھ گل نے بن کیا گیا۔ کیا؟ حمید گل تو دہلی تک پہنچ گیا تھا، بلکہ حمید گل تو دہلی تک پہنچ گیا تھا، دیکھیں ہمیں کیا اس کو پیچھے دھکیلا گیا، پیچھے کیا گیا، ٹھیک ہے؟ کارگل میں کیا ہوا تھا؟ چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں۔